أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج کے ICRC کے رمضان کلاس میں. الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے جاری وہ قرآن پاک کی آخری 20 صورتوں کی تفسیر پڑھنے کا سلسلہ ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو احادیث ہیں 40 اس پر بھی نظر کرنے کا سلسلہ ہے. تو اللہ تعالی ہمارے ملنے کو بیٹھنے کو پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عشر مغفرت جو ہے اللہ پاک اس کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں پڑھا تھا ہم نے اپنے آخری 20 صورتوں کو 5 گروپس میں تقسیم کر لیا تھا. تو الحمدللہ ایک گروپ مکمل ہو گیا ہے, ابھی ہم دوسرے گروپ میں ہیں. تو اس کا جو ایکرونیم ہے جس سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں وہ کون بتائے گا کیا ہے وہ ایکرونیم؟ ہاں, جس میں کون سی 4 صورتیں ہیں؟ ہاں, سورہ زلزال, سورہ عادیات جس کو ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھا تھا, اور آج جو انشاءاللہ ہم صورتوں کی طرف نظر ڈالیں گے وہ ہے سورہ القارعہ اور سورہ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ القارعہ یہ نزول کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 101 101 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 30 جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے, ہجرت کے پہلے کا نزول ہے. اور جیسے کہ آپ ماشاءاللہ سبھی اس سورے سے بہت واقف ہیں, سب اس کو پڑھتے بھی ہیں نمازوں میں اور سب نے ماشاءاللہ اس کو حفظ بھی کیا ہوا ہے. تو القارعہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے والی یعنی کہ وہ اس واقعے کا بیان ہے, اس دن کا بیان ہے جس میں بہت زیادہ زور سے آواز ہوگی. کھڑکھڑانا مطلب ہوتا ہے جب چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کس طرح کی آواز ہوتی ہے. جب ابھی ہم نے سورہ زلزال بھی پڑھا تھا گزشتہ نشست میں, اس میں ذکر تھا زلزلے کا, کیونکہ تمام جو اذکار ہیں, تمام یہ جو ذکر ہے, یہ سب قیامت کی طرف انسان کے ذہن کو رجوع کرتے ہیں. کیونکہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ بالخصوص کفار مکہ کی طرف یہ نازل ہوتے ہیں, اور یہ ہم سب کو اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ایک روز ایسا آئے گا جو بہت ہی ہولناک ہوگا, اس کی بہت زیادہ شدت ہوگی, اور اس دن کا مقصد ہے ہمارے تمام جو اس دنیا کے جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کا حساب کتاب ہونا.
بالخصوص ابھی جو دنیا میں ہم جن واقعات کو دیکھ رہے ہیں، ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر انسان کو آخرت کی تسلی نہ ہوتی تو انسان ایک دم سے پاگل ہو جاتا۔ ابھی ارد گرد ہمارے جو واقعات ہو رہے ہیں، اب سب اس سے واقف ہیں، اگر اس کا سلسلہ ہم آخرت سے نہ جوڑتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں انصاف کیا چیز ہے۔ جتنی ناانصافی سے ہم اس وقت دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آخرت کا اگر تذکرہ نہ ہوتا، آخرت کا تصور نہ ہوتا تو انسان بہت حد تک ایک پاگل پن کے درجے تک پہنچ جاتا، کیونکہ انصاف انسان جب تک نہیں دیکھتا انسان کے قلب کو سکون نہیں آتا، اور انصاف یا تو انسان کو دنیا میں ملتا ہے اور یا پھر آخرت میں ملتا ہے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اول تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر انصاف اگر اللہ کو ہم سے لینا ہے تو دنیا میں ہو جائے، آخرت میں وہ نوبت نہ آئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا انصاف دنیا میں نہیں ہوتا اور ان کو انصاف آخرت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، تو وہ کھڑکھڑانے والی آواز، ایک بہت ہی ہولناک کھڑکھڑانے والی آواز۔ اب دیکھیں گزشتہ نشست میں بھی ذکر ہوا تھا زلزلے کا، کیونکہ جب قیامت جب آئے گی تو ہر چیز اپنے ترتیب سے ہٹ جائے گی۔ اس وقت ہمیں دنیا بہت ترتیب میں نظر آ رہی ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، سمندر اپنی جگہ پر ہیں، پوری زمین اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب زلزلہ آئے گا، جب وہ کھڑکھڑاہٹ کس بات کی ہے کہ جب ہر چیز ٹوٹنے پھوٹنے لگے گی۔ آپ تصور کریں کہ سمندر ہے، اس کے اوپر بہت سارے شپس ہیں، سمندر کے جہاز ہیں، وہ آپس میں ٹکرائیں گے، اور بھی جو مختلف چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا مثال، اگر ہم گھر کا ہی مثال ہو جائے، کوئی ٹیبل ہے، اس پہ بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اور ٹیبل اگر ٹوٹ جائے، اس ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی چیزیں آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو آواز آتی ہے نا۔ تو اسی تصور کی طرف ہمیں یہ آیت لے جا رہی ہے کہ جب روز قیامت سب چیز جب ٹوٹنے پھوٹنے لگے گی تو آپس میں جب چیزیں ٹکرائیں گی تو بہت ہی ہولناک کھڑکھڑانے والی آواز آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے مل قاریہ، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی آواز۔ دیکھیں اللہ کا یہ بڑا پیارا انداز ہے، اللہ جب ہمارے ذہن کو کسی طرف کھینچتا ہے تو بار بار سوال کرتا ہے، سوال بھی کرتا ہے، خود جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ صورتوں میں بھی سنا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی آواز جو انسان کے دل کو دہلا دے، اور وہ کون سی آواز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، یہ واو العطفیہ ہے، اور ما ادراکا، تم نے کیا سمجھا کہ یہ کون سی کھڑکھڑانے والی آواز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اور تصور کھینچ رہا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ دیکھیں یہ اس دور کو آپ یاد کریں جو وہ قوم تھی جو آخرت کو نہیں مانتی تھی۔ ہم تو الحمدللہ سب کے قلب میں آخرت کا ایمان ہے، لیکن اس قوم کو آپ سوچیں جو بالکل آخرت کو نہیں مانتی تھی، کوئی بھی تصور نہیں تھا، ان کے لیے آپ سوچیں کتنی ہولناک اور کتنی خوفناک یہ باتیں ہیں۔ باتیں ہم سب کے لیے خوفناک ہیں، لیکن ان کے لیے ایک دم سے ایک نئی بات ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یوم یکون الناس، یوم وہ دن، یعنی کہ یوم قیامت، یکون ہوگا، الناس اس دن لوگ کس طرح سے ہوں گے؟ کالفراش المبثوث۔ عربی زبان میں کا مطلب ہوتا ہے لائک، something is like that، ٹھیک ہے؟ کا مطلب ہے اس کسی چیز سے مشابہت دینا۔ فراش، do you know what a butterfly is called in Arabic؟ فراشہ، فراشہ in Arabic is butterfly۔ تو یہاں پر جب اللہ فرما رہا ہے کل فراش، یعنی کہ ان تمام پھتنگوں کا ذکر ہے جس کو ہم بولتے ہیں نا moths، all the insects and the moths، اور اس میں اس طرح کا تصور ہے جیسے کہ جب بارش ہوتی ہے نا، ایک بار بارش ہو جائے، جب بارش ختم ہو جاتی ہے، اب یہاں کا تصور نہ کریں، مطلب الحمدللہ چیزیں یہاں پہ صاف ستھری ہی ہوتی ہیں، لیکن ان جگہوں کو تصور کریں ہمارے گاؤں وغیرہ میں جہاں بارش ہو گئی، پھر آپ دیکھیں سڑکوں پر وہ کیا تصور ہوتا ہے، پھتنگے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا خاص کے ٹرین اسٹیشنز وغیرہ پر، جب وہ شمع پروانہ جو شمع کی طرف جاتا ہے نا، تو جو لائٹیں ہوتی ہیں اس کے ارد گرد کتنے سارے پروانے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ You've seen the moths, they are rotating around the light. Moths are farasha. ہاں، moth is a type of، فراش، تمام moths کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، اور بٹرفلائی عربی میں فراشا is in Arabic butterfly is called فراشا، لیکن یہاں پر جب اللہ نے فراش کا ذکر کیا تو وہ تمام پھتنگوں کا ذکر کیا ہے جو
بارش کے بعد ایک دم سے آپ کو زمین پر مرے پڑے نظر آتے ہیں. تو یہ تصور اللہ کھینچ رہا ہے. اور مبثوث یعنی کہ بکھرے پڑے, یعنی کہ کوئی ترتیب سے بکھرے پڑے, یعنی کہ وہ ذکر, وہ تصور کھینچا جا رہا ہے, وہ تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ اس روز جو مردہ انسان کس طرح سے مرے پڑے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ آج بھی, ابھی آج کے واقعات اگر آپ دیکھیں جو ہمیں آتی ہیں تصویریں وغیرہ, بالکل لگتا ہے کہ آخرت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. جس طرح سے ہمیں ابھی بھی جو مردہ جو جسمیں نظر آتی ہیں, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یوم قیامت ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک ہمیں نمونہ آج بھی پیش کر رہا ہے, جو دھماکے ہو رہے ہیں اور جس سے لاشیں بکھری پڑی ہیں. ایک طرح سے ہمیں قیامت کا تصور ہمارے سامنے لایا جا رہا تھا کہ ہم پھر بھی جاگ جائیں, پھر بھی ہم یاد کر لیں قیامت کو. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک تصور ہے, سمجھ آ رہے ہیں نا بیٹا, کہ اس دن ساری لاشیں پڑی ہوں گی, بیکاز آف ایوری بڈی ول بیسکلی ڈائی. ٹھیک ہے, پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. پھر سے وہ واو ہے, واو العطفیہ ہے. تکونو ہوگا, کیا ہوگا, الجبال, جبال کہتے ہیں پہاڑ کو. اب دیکھیں پہاڑ انسان کے ذہن میں ایک ایسا تصور ہے کہ انسان کو جس سے محسوس ہوتا ہے کوئی بہت مضبوط چیز. ہم کہتے ہیں نا ہی از لائک اے ماؤنٹین. وہ ایک دم پہاڑ کی طرح اس کی پرسنالٹی ہے, ایک دم سے وہ کچھ بھی حالات ہو جائیں اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن وہ پہاڑ کس طرح سے ہوں گے. پھر وہ کا آیا ہے, کا یعنی کہ مشابہت دینے کے لیے. الہن, اہن کا مطلب ہوتا ہے روئی, روئی, روئی یا اون. اور وہ والا اون نہیں جو اچھے سے جسے ہم وہ بنتے ہیں, وہ اون نہیں جو اون کو اگر آپ کھینچتے ہیں نا اس کے تارے دھاگے, تو کس طرح سے ایک دم وہ اڑنے کی طرح ہو جاتا ہے. ہاں, اور یہاں وہ کون سا اہن, رنگیلا, رنگ برنگا. کیوں؟ کیونکہ آج کے پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے, کچھ پہاڑ ہرے بھرے ہیں, کچھ پہاڑ لال ہوتے ہیں, کچھ پہاڑ براؤنش ہوتے ہیں, کچھ جن پر برف گری ہوتی وہ وائٹ ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ رنگ برنگے روئی کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. تصور کریں پہاڑ جیسی چیز قیامت کے روز اس کا کیا حشر ہوگا کہ وہ روئی کی طرح رنگ برنگے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. منفوش یعنی کہ ہوا میں اڑنا, ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں پر اللہ اب تصور آ رہا ہے انسانوں کا. پہلے تو اللہ نے تصور دکھا دیا, ایک ذہنی تصور کھینچ دیا کہ ہمارے ارد گرد ہم جو جمادات چیزیں ہیں, جو ان اینیمیٹ آبجیکٹس ہیں, ان کا کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ آ رہا ہے کہ فَأَمَّا, جو حساب کتاب ہوگا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. پس اما جن کا, من جن کا, ثقلت, ثقلت کہتے ہیں بھاری ہونا, کسی چیز کا ثقیل ہونا, بھاری ہونا. کون سی چیز بھاری ہونا, موازین. موازین کس کو کہتے ہیں, اسکیلز, میزان کا پلورل ہے. یعنی کہ ہمارے آنا میں ہمارا جو عمل ہوگا وہ اس کو تولا جائے گا, ہم سب کو تولا جائے گا. اور حتیٰ یہاں تک بھی بتایا گیا ہے, تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک بہت موٹا سا شخص آئے گا, ایک بہت موٹا سا شخص آئے گا, اس کو ترازو پر تولا جائے گا, لیکن اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب کہ ظاہری اعتبار سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سے اعمال کر لیے, لیکن اس اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ وہ ناقابل قبول اعمال تھے. اس سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اعمال تو ہم بہت سے کر لیتے ہیں, لیکن کون سا عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا ہمیں نہیں پتا. ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس عمل کو تو اپنے لائق بنا کر کے تو ہی قبول کر لے. کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم بہت سے نوافل عبادات بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ قابل قبول ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ دعائیں مانگنی چاہیے, وسیلہ پیش کرنا چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے, اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے عمل کو, ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو تو قبول فرما لے. ایک ہی وہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہوتا ہے, اور وہ ہے درود شریف. کیونکہ وہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے, اور اس کو ہم جس طرح سے بھی پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. اسی لیے درود شریف ہمارے دیگر اعمال کے قبولیت کا بھی وسیلہ ہے, ہمارے دعاؤں کے قبولیت کا بھی وسیلہ ہے.
ہے نا حدیث شریف کی ہماری دعائیں معلق ہوتی ہیں, لٹکی ہوئی رہتی ہیں آسمان اور زمین کے بیچ. کب تک؟ جب تک اس کے آگے پیچھے ہم درود شریف نہ پڑھ لیں. جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہر عمل کے پہلے بسم اللہ اور ہر عمل کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے اس عمل کو پیش کریں. تو اللہ سے اس امید کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں تبھی بھی دعا بالکل بالکل نماز میں جب ہم السلام کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس کو ہمیشہ درود شریف سے شروع کر کے درود شریف سے اینڈ کرنا چاہیے. کوئی بھی دعا ہو, نماز کے بعد ہو, ایسے بھی کسی محفل کی دعا ہو, ہمیشہ درود سے شروع, درود سے ختم. اس طرح سے یاد رکھیں تو انورٹڈ کاماز. ہاں یہ بہت اچھا ایگزامپل دیا ذریعہ میں نے کہ وہ انورٹڈ کاماز ہے. ویسا ہی ذہن میں رکھتے کہ کوئی بھی چیز کو سیو کرنا ہے تو آگے پیچھے. ہاں سبحان اللہ. دیکھیں انورٹڈ کاماز دے کر کے کسی چیز کو آپ خوبصورت بنا لیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی یہ بہت پیاری سی چیز, ہم کوئی اسپیشل چیز ہم پیش کر رہے ہیں. انورٹڈ کاماز نہ ہو تو پھر وہ ایک عام سی چیز رہتی ہے. وظائف ہو, کچھ بھی پڑھنا ہو, ایون ایک آیت الکرسی بھی پڑھنا ہو, گھر سے نکلنے کے لیے دعا بھی پڑھنا ہو, نماز کے شروع کرنے سے پہلے بھی اذان کے پہلے بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے. اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, لیکن نماز کے پہلے بھی درود پاک پڑھنے کا یہی فلسفہ ہے. کسی بھی نیک عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک, ہاں, تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جیسے کہ میں نے کہا انورٹڈ کاماز, کسی بھی نیک عمل کے شروع میں درود شریف, اس کے اینڈ میں درود شریف. اور ایک اور روایت ہے بڑی پیاری سی, جہاں ہم ترازو کی بات کر رہے تھے نا کہ آتے ہیں لوگ ترازو پر تولنے کے لیے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت نمازی ہوتے ہیں, تو ان کو ان کے نماز کا اجر نماز کا ان کو صلہ ملتا ہے, پھر وہ نمازی کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. آتے ہیں لوگ جو روزے دار ہوتے ہیں, ان کو بھی اپنے روزے کا اجر مل جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں ان کو تولا جاتا ہے, ان کے عمل کی بنیاد پر ان کو ان کا اجر دے دیا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا گروہ آتا ہے جس کو تولا بھی نہیں جاتا, جس کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا, لیکن اس کو بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, بے شمار اجر عطا ہوتا ہے بغیر تولے ہوئے. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں اہل بلا, جن پر دنیا میں بہت زیادہ مصیبتیں نازل ہوئی تھیں. جن لوگوں پر دنیا میں بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں نا, بہت زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, ان کا روز قیامت بغیر حساب کتاب کے, بغیر حد کے ان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کا ہر طرح کے سے نعمت نازل ہوتی ہے. یعنی کہ دیکھا آپ نے, اہل نماز کو بھی ناپ تول کے ان کا اجر مل رہا ہے, اہل روزہ کو بھی ناپ تول کے ان کا اجر مل رہا ہے. لیکن جو اہل بلا ہوتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, جو ہمہ وقت تکلیف میں ہوتے ہیں. وہ ظاہر نہیں کرتے, لیکن ان کی باطنی زندگی میں وہ ہمہ وقت تکلیف میں ہوتے ہیں. یا ان کی مالی تکلیف ہو, یا جسمانی تکلیف ہو, یا ذہنی تکلیف ہو, روحانی تکلیف ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, لیکن وہ ہمیشہ, بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت, بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت, مصیبت میں رہنا. ہم اکثر مصیبت سے کتنا گھبراتے ہیں, اللہ ہمیں کوئی مصیبت نہ دینا, ہمیں مصیبت سے بری رکھنا, ہمیں شاد و آباد رکھنا, ہمیں خوش رکھنا, ہمیں نعمتوں سے مالا مال رکھنا, ہم یہ دعا کرتے ہیں. لیکن روز قیامت کون لوگ اللہ کی, یعنی کہ بے حد بغیر حدود کے اللہ کی نعمتیں کن پر نازل ہوں گی؟ اہل بلا پر. تو یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو بلا میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھ پر اتنی بلائیں کیوں نازل ہو رہی ہیں, میں نے کون سی غلطی کی. اکثر لوگ سوچتے ہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی, میں نے کیا غلط کر لیا کہ مجھے ہمیشہ میں مصیبت میں ہی رہتی ہوں, کچھ نہ کچھ پرابلمز ہی ہوتے رہتے ہیں میرے ساتھ. میں نے کون سا, میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں, سارے میں نیک کام کرتی ہوں, سارے فرائض ادا کرتی ہوں, لیکن کیوں میرے پر اتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ تو اس روز ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو اہل بلا, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں روز قیامت بغیر حساب کتاب کے اپنی نعمتیں عطا کرے. کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا نا, دنیا, لفظ دنیا آتا ہے ادنا سے. ادنا کا مطلب ہوتا ہے سب سے نچلے درجے والا. تو اللہ کی کائنات میں جو دنیا ہے نا, سب سے نچلے درجے والی چیز ہے, اور اللہ کے لیے آخرت بہت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. اللہ کے لیے دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو اللہ جس سے واقعی محبت کرتا ہے, اللہ اس سے اس دنیا میں اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ آخرت میں اسے بے حساب عطا کرے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, کسی کو اسے اس کے, اگر آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, سمجھیں کہ اللہ, آپ اس کے برداشت کے قابل ہیں. آپ سمجھیں گے آپ نہیں ہیں, لیکن آپ ہیں, کیونکہ اللہ جانتا ہے نا آپ کو.
آپ سے بہتر اللہ آپ کو جانتا ہے. تو اگر اللہ نے یہ نازل کیا ہے آپ کے لیے, آپ کے اوپر, تو یا تو ہماری گناہوں کی دھلائی ہو رہی ہے اور یا تو ہمیں پھر اس کے ذریعے درجات مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شمار رکھے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو ابھی ذکر ہوا تھا نا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جن کا ترازو بھاری ہے, جن کا عمل بھاری ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. عیشت یعنی کہ وہ عیش میں رہیں گے, اور راضیہ یعنی کہ وہ راضی رہیں گے, اللہ کی نعمتوں سے وہ راضی رہیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جو لوگ خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا, جن کا نام اعمال, جن کا ترازو ہلکا ہوگا, یعنی کہ کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر, وے کیا جائے گا تو کچھ بھی نہیں, گھاس پھوس کی طرح. گھاس پھوس ہلکا ہوتا ہے نا, ویسے ان کا ترازو بہت ہلکا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہاویہ. ہاویہ کہتے ہیں جہنم کے ایک درجے کا نام ہے. اٹس لائک ابس, ڈیپ بلیک ہول, جہنم کا ایک درجہ. اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہاں پر دیکھیں, یہاں پہ لفظ آیا ہے ام کا مطلب ہوتا ہے ماں, یعنی کہ وہ کس چیز کے آغوش میں ہوگا یا ہوگی, وہ شخص جہنم کے آغوش میں ہوگی. یہاں پہ لفظ ام کو ایک تنبیہ کے حوالے سے کے معنی میں لیا گیا ہے, کہ وعید کے معنی میں لیا گیا ہے. ہاں, جیسے کہ ماں کے گود میں انسان ہوتا ہے نا, ماں کے گود میں تو انسان کو سکون ملتا ہے, لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے ہاں وہ اس کے گود میں چلی جائے گی, یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے. وہ ہاویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ما ہیا, ما مطلب کیا, ہیا وہ ہیا اشارہ ہے ہاویہ کی طرف, کیونکہ وہ فیمنن ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ہاویہ نارن حامیہ, آگ ہے بھڑکتی ہوئی. یعنی کہ یہ ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک درجہ ہے, ایک ایسا درجہ ہے جو ایک دم سے گہرا ہے اور وہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ تمام تصورات کفار کے لیے تھا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے, تاکہ ان کو ڈرایا جائے. انسان کے نفس کو ڈرانا بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح بچے کو کبھی کبھی ہم ڈراتے ہیں نا کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, یہ بھی تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے. انسان کو جب ڈرایا جاتا ہے تو انسان کو کے نفس کو خوف پیدا ہوتا ہے, اور خوف کے ذریعے بھی انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور اپنے گناہوں کے توبہ کی طرف جاتا ہے. تو اس کا ہم ورڈ میننگ پڑھ لیتے ہیں. القارعہ کا کیا مطلب ہے؟ کھڑکھڑانے والی, وہ بہت ہی خوفناک آواز, وہ خوفناک حادثہ. ماں کیا, واو العطفیہ, اور ادراکا, ادرک جب ضمیر کا آتا ہے نا عربی زبان میں, it's a pronoun which means you. When it's ka, it means you for masculine. If it's ki, it's you for feminine. If it's kum, it is plural. ٹھیک ہے, plural also it's male. If it's kunna, it's plural for female. And actually if it's kum, it includes both male and female. یہاں پر ادراکا, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیونکہ ایک کو مخاطب کر رہا ہے, تو ادراکا تم نے کیا پہچانا؟ یوما, یوم یعنی کہ دن, یکونو. اب دیکھیں یہاں پر یکونو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ میسکولن ہے, کیونکہ یہاں پر یہ الناس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, یکونو یعنی کہ اس دن کیا ہوگا؟ الناس لوگ, کل فراش, کا ہے حرف مشابہت کے لیے, فراش موت پھتنگوں کی طرح, المبثوث جو ہر جگہ بکھرے ہوں گے. اس کے بعد تکونو, اب یہاں پہ تکونو آیا ہے کیونکہ یہاں پر فیمنن کی طرف اشارہ ہے, جبال کی طرف. تکونو الجبالو, جو پہاڑ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ کا مشابہت کا حرف, الاحن کس کی طرح؟ روئی کی طرح, اون کی طرح. المنفوش جو بکھرے ہوں گے, جو اڑ رہے ہوں گے. فاما پس ان لوگوں کے لیے, من جو ثقلت بھاری, موازینہ ان کے موازین, ان کے ترازو یعنی کہ جو بھاری ہوں گے ان کے ترازو. فہوا, پس ہوا وہ, فی اس میں, عیشہ یعنی کہ عیش میں, راضیہ وہ جو اس کے
من پسند یعنی کہ جس سے وہ راضی ہو. اس کے بعد خفت جس کا ترازو ہلکا ہوگا. فَأُمُّهُ پس امہ اس کی ماں کیا ہوگی؟ حاویہ، وہ درجہ جو جہنم کا اللہ محفوظ رکھے. ہیا اشارہ ہے حاویہ کی طرف، نار آگ، حامیہ بھڑکتی ہوئی. تو دیکھیں ایک جہنم کے ذکر کے لیے کتنے الفاظ اللہ استعمال کر رہا ہے. یہ عربی زبان کی بھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف الفاظ کے ذریعے، مختلف ورڈز کے ذریعے تنبیہ کر رہا ہے، وعید کر رہا ہے، جگا رہا ہے کہ تم جاگ جاؤ، تم ڈر جاؤ کہ یہ آگ برحق ہے اور یہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. کیونکہ دیکھیں ہم سب کو پلسرات سے گزرنا ہے، پلسرات کے نیچے ہی جہنم ہے نا، ہم سب کو پلسرات سے گزرنا ہے. تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بجلی کی طرح پلسرات کے اوپر سے گزار دے، تاکہ ہمیں جہنم کے آگ کو دیکھنا بھی نہ پڑے، اس کو محسوس بھی نہ کرنا پڑے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. تو آج پھر ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سورے کی طرف، اور یہ ہے سورہ التکاثر. اور سورہ تکاثر ترتیب کے اعتبار سے ہے سورہ نمبر 102 102، اور نزول کے اعتبار سے یہ ہے سورہ نمبر 16 جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، ہجرت کے پہلے اس کا نزول ہوا. اب سورہ تکاثر کے حوالے سے بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ کا معنی انسان سمجھ لینا تو بہت حد تک انسان اپنے زندگی میں فلاح پا جائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہم جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیشہ سورہ تکاثر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ اس سورے میں، گزشتہ سورے میں کس طرف ہمارے توجہ کو کھینچا جا رہا تھا؟ آخرت کی طرف. اور اس سورے میں ہماری توجہ کو کس طرف کھینچا جا رہا ہے؟ مال کی طرف. یہ جو پوری سورہ ہے اس میں ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو انسان ہے وہ مال کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے. اور جو ہم ذکر کی محافل کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا سے ہٹ کر کے آخرت کی طرف اپنی توجہ کو لے جانا. تو مال کیا ہے؟ دنیا کا محور ہے. It is the center piece of this life. ہر انسان یہاں پر مال کے پیچھے دوڑتا ہے، مال کے پیچھے اتنا دوڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو اس سورے میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو غفلت رکھتے ہیں مال کی کثرت کی وجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہا کا مطلب ہوتا ہے غفلت میں رہنا، یعنی کہ اور کم، تم، یہاں پر اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر مخاطب کر رہا ہے کہ تم غفلت میں ہو. کس چیز کی بنیاد پہ تم غفلت میں ہو؟ التکاثر. اب دیکھیں تکاثر کا مطلب کا لفظ سنتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہوگا یہ کس چیز سے، کسی ورڈ سے مشابہت رکھتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. نہیں، عربی میں کثیر کہتے ہیں نا، کثیر. کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. تو یہاں پر کس چیز کی کثرت کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بزرگان دین مفسرین فرماتے ہیں کہ تکاثر کے دو معنی ہیں. اس میں پہلا معنی ہے کہ مال کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، یعنی کہ ہم سبقت یعنی کہ ٹو کمپیٹ، آگے بڑھنا. ٹو کمپیٹ کس چیز میں کمپیٹ کرنا؟ مال کمانے میں، پیسے کمانے میں، مال کو جمع کرنے میں. ہم اتنا زیادہ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم غافل ہو گئے. ہم نے مال کو اتنا زیادہ کمانے میں، اس کو یکجا کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا کہ ہم غافل ہو گئے. کس چیز سے غافل ہو گئے؟ اللہ سے غافل ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، قیامت سے غافل ہو گئے، دوست احباب سے غافل ہو گئے، اپنے اہل و عیال سے غافل ہو گئے، اپنے معاشرے سے غافل ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے، اپنے صحت سے بھی غافل ہو گئے. لوگ مال کمانے میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. اور یہ سچ ہے کہ نہیں؟ ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی جابز میں، اپنی چیزوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے. اکثر والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ بس صبح گئے کام پر، دیر سے رات گھر آئے، سارا دن بس لگے ہوئے ہیں پیسے کمانے میں. 2 جابس کر رہے ہیں، 3 جابس کر رہے ہیں، بھائی رینٹ بھی بھرنا ہے. کیوں؟ دیکھیں
اس کسب حلال دین اسلام میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. کسب حلال یعنی کہ حلال پیسوں کو کمانا بہت اچھی بات ہے. بڑے بڑے ہمارے جو علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے کبھی معاشرے سے ڈونیشنز نہیں کھائیں, ہمیشہ دین کا پرچار بھی کیا, دین کو پھیلایا, لیکن اپنے ذات کے خرچ کے لیے اپنا کام کیا. آپ انبیاء کرام کے مثالوں کو دیکھ لیں, کوئی لکڑی کاٹ رہا ہے, کوئی بکری چرا رہا ہے, کوئی تجارت کر رہا ہے, اپنے کام اپنے ذات کو چلانے کے لیے, اپنے گھر کو چلانے کے لیے خود انہوں نے محنت کی. تو کسب حلال ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے, اس پر یہاں پر تنقید نہیں ہو رہی. تنقید ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے ہوس کو اتنا بڑھا لیا کہ اس کو پے کرنے کے لیے, بھائی آپ کے پاس 2-3 گھر ہیں, 2-3 گاڑیاں ہیں, وہاں ہم نے وہ بھی ہم نے رینٹ کیا ہوا ہے, ہمیں اتنے چینلز بھی چاہیے, ہم نے وہاں بھی جم بھی جوائن کیا ہوا, نہ جانے اخراجات اتنے ہم نے بڑھا لیے ہیں, ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں 2-3 جابس کرنی پڑ رہی ہیں. اب وہ 2-3 جابس ہم کریں گے تو ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ بچے کبھی ڈرگ ڈیلرز کے پاس جا رہے ہیں, تو کبھی شراب میں پڑ جا رہے ہیں, تو کبھی کسی غلط صحبت میں پڑ جا رہے ہیں. تو یہ سب نتیجہ ہے ہوس, مال کے ہوس کا. تو لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی, گزشتہ نشست میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ مال اگر آپ صحیح استعمال کے لیے اس کو کما رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ کیا, وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں تنبیہ کس بات پر ہے؟ ہوس پر, ہرس پر, گریڈ. when we become greedy and when we become dependent. کچھ لوگ کیا ہے نا, وہ اتنا زیادہ کیوں سوچتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے اپنے لیے بھی کمانا ہے, میری بیوی بھی ہے, میرے بچے بھی, مجھے وہ جو کچھ ہو جائے گا تو میرے بھی بچے کا کون خیال کرے گا, مجھے ان کے لیے بھی سیونگز لگانی ہے, تو میں وہ لائف انشورنس بھی میں خرید لوں, میں وہ بھی کر لوں. یعنی کہ ان کی نیت ایک طرح سے اچھی ہوتی ہے, لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. بھائی اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا, اللہ چیٹی کو کھلاتا ہے, اللہ آپ کو نہیں کھلائے گا, اتنا فکر نہ کریں. رزق کو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے, رزق تو آ کر کے آپ کے دروازے پر کھٹکھٹاتی ہے, آپ کچھ نہ بھی کریں تو آپ کے سامنے کھانا آ جاتا ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اتنی جو محنت کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کھانا کھا رہے ہیں. آپ کو تو اللہ نے رزق وعدہ کیا ہوا ہے. ہاں آپ کو محنت کرنی ہے, لیکن یہاں پر تنبیہ سب اس طرف ہے جو لوگ ہوس کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, توکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو پہلا معنی ہے یہ اسی طرف ہے کہ جو مال کو اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ کمپیٹ کرتے ہیں. اور اس میں ایک میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی, جو اس کا شان نزول ہے, سورہ تکاثر شان نزول کہتے ہیں نا کہ کس وجہ سے کسی سورہ کا نازل ہونا. تو اس میں شان نزول اس کا یہ ہے کہ 2 قبیلے تھے. قریش اس وقت عرب میں 2 قبیلے تھے, اور وہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے کہ تم میں سے ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے. They used to fight who is better between us. اور وہ کن چیزوں کو پیش کرتے تھے, کس کے پاس زیادہ مال ہے, کس کے پاس زیادہ جائیداد ہے, کس کے پاس زیادہ افراد ہیں, اور حتیٰ کہ وہ ایون جو ان کے افراد گزر گئے, جو قبروں میں چلے گئے, ان کو بھی گنتے تھے. دیکھیں عربوں میں افراد یعنی کہ the number of people in your family mattered a lot. If you have children were well. یہ ایگزیکٹلی چلڈرن, اور ابھی بھی یہ تصور ہے کہ جتنی زیادہ بڑی میری فیملی اتنے زیادہ میں مالدار ہوں, اتنا زیادہ میرے پاس کثرت ہے. جن کے پاس کم بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور جن کے پاس اولاد ہے ہی نہیں تو بھائی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جن کے پاس بہت سے اولاد ہیں, دیکھیں مال اور جائیداد میں اکثر تمیز کی جاتی ہے. مال کہتے ہیں فلوئنگ کیش کو, جائیداد کہتے ہیں پراپرٹی کو. کچھ لوگوں کے پاس بہت پراپرٹی ہے, کوئی فلوئنگ کیش نہیں. کچھ لوگوں کے پاس فلوئنگ کیش ہے, بہت پراپرٹی نہیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ آپس میں جھگڑتے تھے, نہیں میرے پاس مال بھی ہے, جائیداد بھی ہے, افراد بھی ہے. تو یہ جو آپس میں یہ جو جھگڑتے تھے, یہ جو 2 قبیلے, ان کے جھگڑنے کو باطل ٹھہرانے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی تھی کہ دیکھو یہ لوگ فضول قسم کے جھگڑا کر رہے ہیں, ایسی چیزوں پر ایک دوسرے کو بڑا یا چھوٹا دکھا رہے ہیں جو بالکل سے فانی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال کی صرف اتنی حیثیت ہے جتنا اس کے ذریعے آپ اپنی آخرت کما لیں, ورنہ مال کی کوئی حیثیت نہیں. جائیداد کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ جتنا اس میں آپ رہ لیں. اگر آپ کے پاس 10 مکان ہیں تو آپ 10 میں ایک دفعہ تو نہیں رہیں گے نا, آپ رہیں گے ایک ہی کمرے میں, یا یہی آپ کی جگہ ہے, بس اتنے میں آپ ہیں. آپ کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہو, ٹھیک ہے نا. تو جائیداد, مال اور افراد یہ فانی چیز. افراد بھی کہ آپ کی اولاد اس وقت تک اچھی ہیں جب تک وہ آپ کے لیے صالح اولاد ہو. اگر وہ اولاد بھٹک گئی
اگر وہ اولاد گمراہ ہو گئی تو آپ کے لیے تو وہ باعث عذاب ہو گئی, آپ کی پرسش ہوگی. اگر وہ اولاد بھٹک گئی تو والدین کے لیے جو روز قیامت آپ کی پرسش ہو گئی, آپ نے کیسی تربیت دی تھی بھائی کہ آپ کی اولاد بھٹک گئی. اور اگر اولاد صالح ہے تو پھر وہ صالح اولاد والدین کے لیے روز قیامت اور حشر تک نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا کیا استعمال ہے, کس طرح سے وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہی ہیں. تو اسی لیے یہ سورہ نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ فضول چیزوں پر بحث مباحثہ کر رہے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی, یہ پوری سورہ نازل ہوئی کہ تم لوگ آپس میں سبقت کر رہے ہو کن چیزوں کے لیے, وہ چیزیں جو فانی ہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں. اب جو دوسرا ابھی میں نے بتایا نا کہ تکاثر کے دو معنی ہیں. ایک ہے کہ آپس میں سبقت کرنا مال کو اکٹھا کرنے میں, اور دوسرا کیا ہے کہ مال کی بنیاد پر آپس میں تفخر کرنا. تفخر مینس ٹو بی پراؤڈ. ایک تو ہے کہ آئی ایم بزی کلیکٹنگ منی, ایک ہے کہ آئی ایم پراؤڈ آئی ہیو سو مچ منی, آئی ہیو مور منی دین یو سو آئی ایم بیٹر دین یو. یہ اس طرح کا کس طرح کی جو سوچ ہے, جو ہم نے سورہ یاسین شریف کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا. آپ سب کو یاد ہوگا جس نے اٹینڈ کی تھی وہ کلاس, کہ جس کے پاس وہ باغ تھا جس میں وہ ان کے پاس انگور کے درخت بھی تھے اور کھجور کے درخت بھی تھے اور نہریں بھی تھیں اور مختلف نباتات تھے, بہت سی چیزیں. وہ فخر کرتا تھا کہ میرے پاس تو یہ ہے اور یہ میری وجہ سے ہے اور یہ کبھی جائے گا نہیں. اور وہ دوسرا, اس کے پاس دوسرا بندہ تھا, اس سے وہ تفخر کرتا تھا کہ میرے پاس, یعنی کہ ٹو بی پراؤڈ. فخر کرنا مینس ٹو بی پراؤڈ, انویلڈ پرائڈ جس کی آپ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک تو فخر کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم کو اس پر فخر ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف فیلنگ گریٹفل. لیکن یہ فخر ہے تکبر کے اعتبار سے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور سے بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مال ہے. اور دیکھیں مال کے حوالے سے چلیں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی کہ تم غافل ہو مال کے جمع کرنے میں, حتی کب تک, زرتم المقابر جب تک تم اپنے قبر میں نہ چلے جاؤ. دیکھیں یہاں پہ زر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو میٹ کرنا, ٹو میٹ. ہم کہتے ہیں نا زیارت کے لیے جا رہے ہیں, زیارت مطلب ہوتا ہے ملنا. لیکن یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں زر یعنی کہ زیارت و قبور کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ اپنے قبر میں دفنا جانا. اپنے ہی قبر میں دفن ہو جانے کو بھی زیارت القبور کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ تم اس وقت تک تم یہ غفلت میں رہو گے مال کے جب تک کہ تم قبر میں نہ چلے جاؤ. تو یہ وعید ہے, یہ تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ ڈرانے والی آیتیں ہیں کہ تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو, تم غافل ہو. کب تک تم غافل رہو گے, جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ. اور دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے بخاری شریف کی اس کے حوالے سے کہ بنی آدم جو ہے اس کو اگر ایک سونے کی وادی بھی مل جائے تو وہ کیا تمنا کرے گا کہ اس کے پاس دو ہو جائیں. اور کون سی چیز ہے جو بنی آدم کے کو قناعت دے گی, اس کے قبر کی مٹی. جب قناعت مطلب ہی ول بی سیٹسفائیڈ, یعنی کہ اس کے مرنے اس کے جب منہ کے اندر اس کی قبر کی مٹی جائے گی تب وہ سیٹسفائیڈ ہوگا, تب اس کو قناعت ہوگی. یعنی کہ جس کو جتنا بھی مل جائے ہوس اس کو رہے گا. ایک سونے کی وادی ملی, دوسرے سونے کی وادی چاہیے, لیکن کون سی چیز اس کو قناعت دے گی اس کی, یعنی کہ یہ ایک تنبیہ ہے, یہ تنبیہ ہے. اٹ از اے وارننگ, اٹ از اے بلیم, اٹ از اے سینشر کہ تم اتنا زیادہ ہوس کرتے ہو کہ تمہیں تمہارا ہوس تبھی ختم ہوگا جب تم قبر میں جاؤ گے. یعنی کہ تمام چیزوں کو کہنے کا مطلب ہے تم جاگ جاؤ, قبر میں جانے سے پہلے تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ. کلا سوف تعلمون. اب دیکھیں لفظ کلا بڑا ہی انٹرسٹنگ ورڈ ہے, اس کو آپ نے گزشتہ صورتوں میں بھی پڑھا ہے, سورہ اقرا میں بھی آیا تھا. یعنی کہ کلا کا اگر آپ لفظی معنی لیں گے تو وہ ہے کہ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. لیکن آپ جب ان کا معنی آپ جب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہرگز ہاں, بے شک ہاں. یعنی کہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ایک بہت ہی شدت کو ابھارنے والا لفظ ہے کہ کلا سوف تعلمون. سوفا کا مطلب ہوتا ہے آنے والا. سین اور صوفہ یہ عربی زبان میں حروف, دے آر شوئنگ مستقبل دکھاتے ہیں, دے آر فیوچر. ہاں تم جان جاؤ گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک تم جان جاؤ گے, تم ضرور جان جاؤ گے. کیا جان جاؤ گے؟ پھر اللہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. ثم پھر, یعنی کہ پھر سے.
اب دیکھیں یہاں پر ایک اعتبار سے اگر آپ جیسے کہ ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، لوگ جو ترجمہ پڑھنے والے کہیں گے کہ اچھا یہ تو ایک ہی آیت کو 2 بار کہا جا رہا ہے، تکرار ہے. تکرار کا مطلب ریپیٹیشن. they will say oh this is repetition because of to emphasize something. لیکن جو مفسرین ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے کلا سوف تعلمون کہ بے شک تم کیا جان جاؤ گے، عذاب قبر جان جاؤ گے، اور جو اگلی آیت ہے تم کیا جان جاؤ گے، عذاب آخرت جان جاؤ گے. تو یہ تکرار نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ 2 مختلف چیزوں کا ذکر ہے. پہلے اس میں عذاب قبر ہے، دوسرے میں آخرت. پہلے میں عذاب قبر ہے، دوسرے میں عذاب آخرت ہے. لیکن میں اس کو اس انداز میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر اس کا لفظی معنی پڑھیں گے تو لگ رہا ہے کہ سیم آیت 2 بار ریپیٹ ہو رہی ہے نا، ایگزیکٹ سیم آیت ہے، بس سیکنڈ آیت کے آگے سما ہے. تو اگر آپ اس کو صرف لفظی معنی پڑھیں گے تو آپ کو اس کا گہرا معنی نہیں پتہ چلے گا. جو ترجمہ جو کریں گے ان کو گہرا معنی نہیں پتہ چلے گا، وہ بس یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی بے شک تم جان جاؤ گے، اور پھر ہاں بے شک تم جان جاؤ گے. کیا جان جاؤ گے وہ مفسرین ہی بتا سکتے ہیں کہ ہے نا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس چیز کو تم جان جاؤ گے. تو یہاں پر تمام اشارات ہیں یہ سب آخرت کی طرف. اب اللہ کیا فرماتا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر بے شک کیا ہے، لو تعلمون تم کیا جان جاؤ گے، علم الیقین تمہیں یقین، یعنی کہ اگر تم دیکھیں لو کا مطلب ہوتا ہے اگر تم یقین کے ساتھ ہوتے، اگر تمہیں یقین ہوتا تو تم یہ مال کا ہوس نہ کرتے. یہاں پر اس کا یہ معنی ہے کہ بے شک اگر تم اگر علم الیقین رکھتے، یہاں پر وہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم مال کا ہوس نہ کرتے، لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ اگر تم علم الیقین تمہارا یقین ہوتا اس علم پر کہ آنے، دیکھیں کیونکہ اس وقت تو آخرت دیکھا نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی نا کہ یقین کے 3 درجے ہیں. کیا ہیں 3 درجے؟ ہاں ایگزیکٹلی. تو یہاں پر علم الیقین کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ آخرت تو کسی نے دیکھی نہیں، اس پر تو علم الیقین ہی لانا ہے. عین الیقین تو اس دن ہوگا جب ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں علم الیقین ہوتا آخرت کا تو تم یہ مال کا ہوس نہ کرتے. تو اسی لیے علم الیقین بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ علم الیقین کو چھوٹا درجہ ہے. ہم ابھی اس وقت ہر چیز پر ہمارا علم الیقین ہی ہے نا، آخرت پر، فرشتوں پر، انبیاء کے. ہم نے کسی چیز کو دیکھا ہے؟ اللہ پر بھی ہمارا علم الیقین ہی ہے نا. ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے؟ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں ہم نے کون سی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھی ہے. اولیاء کرام ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا، اولیاء کرام فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے حضور کی بھی زیارت کی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کا بھی خواب میں کچھ اولیاء کرام دیدار کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو ہمارا لیول علم الیقین کا ہی ہے. تو یہاں پر جو کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں علم الیقین ہوتا اس آخرت کا تو تم مال کا ہوس نہ کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہاں پر لام تاکید کا کہ تم لَتَرَوُنَّ تم دیکھو گے. ابھی تم علم الیقین پر تم یقین نہیں کر رہے ہو نا، لیکن لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہیم پھر ہے جہنم کا ایک ورڈ ٹو ڈسکرائب ہیل، کہ تم ضرور دیکھو گے، تم بے شک جہنم کو ضرور دیکھو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھیں جہنم کو دیکھنے کی جو بات ابھی ہم کر رہے تھے نا کہ سب لوگ دیکھیں گے، ہم لوگ بھی جب پل صراط سے گزریں گے تو ایک نظر تو پڑے گی نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. لیکن جو کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہیں کہ وہ پرندوں کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح گزریں گے، یعنی کہ ہر کا درجے کے مطابق وہ گزریں گے. تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بجلی کی طرح گزار دے. اور جو لوگ رینگتے ہوئے گزریں گے اور کچھ لوگ ایک دم ہی گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. تو ہر انسان ایک اعتبار سے دیکھے گا، لیکن سب کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اور جو یہ مال کی جو بات ہو رہی تھی نا، اس کی ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتی چلوں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو اس وقت حضور اس سورے کو ہی تلاوت کر رہے تھے. اور حضور نے فرمایا کہ انسان کیا کہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال. اس کا مال ہے کیا؟ اس کا مال ہے کیا ماں سوائے وہ جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا.
اس کا مال ہے کیا ماں سوائے وہ جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور اس کا مال ہے کیا ماں سوائے وہ جو اس نے صدقہ کر دیا، جو اللہ کی راہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اس کے علاوہ وہ تو سب کچھ دنیا میں چھوڑ جائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ بالکل حق ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا رزق، دیکھیں یہ بڑا پیارا نقطہ ہے. اکثر لوگ دوسروں کے ظاہری چیزوں پر جاتے ہیں. دیکھو اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس تو اتنے کپڑے ہیں، اس کے پاس تو بینک میں اتنا سونا ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس نہ جانے کیا کیا چیز، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ اس کے 24 گھنٹے کو دیکھیں اور اپنے 24 گھنٹے کو دیکھیں، اپنا 24 گھنٹہ جس میں نہ مال ہے، بینک بیلنس بھی زیرو ہے، وارڈروب میں بھی 5 جوڑے کپڑے ہوں گے، کچھ بھی جو بھی ہے، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو شاید اس نے کپڑے آپ سے زیادہ اچھے پہنے ہوں گے، اس نے کھانا شاید آپ زیادہ اچھا کھایا ہوگا، اور اس نے رات کی نیند آپ سے زیادہ پرسکون گزاری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ مل گیا ہوگا کپڑوں کا، جو بہت شاندار کپڑے ہوں گے، اس کو اللہ کے کسی نیک بندے نے بہت شاندار کھانا بھی کھلا دیا ہوگا، اور وہ پرسکون نیند سو رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس وہ تجوری کی چابی میں نے کہاں پہ رکھی ہے، تو وہ میرا مال کون دیکھ رہا ہے، تو وہ میری جائیداد کو کون دیکھ رہا ہے، اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ سکون سے اللہ کی عبادت کر کے سکون کی نیند سو رہا ہے. تو ظاہری اعتبار سے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ کھانا بھی بہتر کھا رہا ہے، کپڑے بھی بہتر پہن رہا ہے، اور اس کو کیا ہے سب سے بڑی دولت؟ سکون قلب. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کبھی ظاہری چیزوں پر نہیں جانا چاہیے. اکثر لوگ ظاہری چیزوں پر جاتے ہیں کہ اس کی تم نے تو کچھ بھی نہیں جمع کیا اپنی دنیا کے لیے، تمہارے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، گھر نہیں تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس تو خاندان ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس شوہر بچے بیوی نہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے باقی؟ صرف صالح اعمال. ہم کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے ماں سوائے اپنے ایمان کے اور اپنے عمل صالح کے. تو اس لیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہیں جس کو ملتا ہے. دیکھیں اللہ کچھ کو دے کر آزماتا ہے اور کچھ کو لے کر آزماتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ اس سے بڑا خوش ہے. کبھی نہ سمجھے کہ اللہ نے جس کو بہت کچھ دیا ہوا اللہ اس سے خوش ہے. کیا پتا اس کے لیے وہ کتنا بڑا عذاب ہے اگر وہ اس کا شکر ادا نہیں کر رہا. اور یہ بھی نہ سوچے جس کو اللہ نے نہیں دیا کہ اللہ اس سے ناخوش ہے. کیا پتا کہ وہ اہل بلا میں ہو اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا کرے گا. تو اسی لیے ہمارا پورا قرآن پاک کا درس ہے کہ ظاہری چیزوں پر نہ جاؤ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہمارا پورا جو دین ہے نا یہ غیب پر منحصر ہے. اور آج کی پوری دنیا غیب سے ہم کو ہٹاتی ہے. کہتی ہے غیب کیا چیز ہے؟ جو دیکھا نہیں وہ ہے ہی نہیں، جو محسوس نہیں کیا وہ ہے ہی نہیں. یہ آج کی دنیا سکھاتی ہے. لیکن ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ غیب. ہر چیز غیب ہے نا ہمارے لیے. ہم نے کون سی چیز دیکھ لی ہے؟ لیکن ہم سب چیز کو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قلب کی آنکھوں سے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو ہم دیکھ لیں گے، سب لوگ دیکھ لے گا اس جہنم کو. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، جب یقین آ جائے پھر کیا ہوگا؟ علم الیقین سے کون سے درجے پر پہنچیں گے؟ عین الیقین. ہم لوگ سب اس وقت عین الیقین کے درجے پر پہنچیں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ کبھی جہنم میں ہمیں کبھی حق الیقین نہ ہو، کبھی نہ ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے یہ آخری والی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ثم پس لتسألن، کون سے لفظ سے ہے یہ؟ سوال. تم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ یومئذ، اس دن تم سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ عن النعیم، یعنی کہ تمہیں کون سی نعمتیں جو تم پر نازل ہوئی تھی اس سے تمہیں سوال کیا جائے گا. اب دیکھیں اس کے بارے میں بہت ہی غالباً یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں گزشتہ جو ہم نے لاسٹ ہم نے جب کلاس کی تھی، آپ کو شاید یہ یاد بھی ہو. انسان کو ایک دم سے یعنی کہ لرز جاتا ہے، انسان دل دہل جاتا ہے اس کو سن کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے
باہر تشریف لے گئے اور انہوں نے راستے میں کس کو پایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھی اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے، اے ابو بکر، اے عمر، آپ لوگ گھر سے باہر اس وقت کیوں باہر آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ الجوع، الجوع یا رسول اللہ الجوع. جو کا مطلب ہوتا ہے بھوک. بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہوا ہے. اب آپ تصور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی گھر سے باہر بھوک سے ہی نکلا ہوں. تصور کریں، یعنی کہ جن کے لیے کائنات بنی، جن کے ایک حکم پر ہر چیز ان کو میسر ہو جاتی، اور ان کے بعد ان کے 2 خلفاء جو دونوں اس وقت ان کے ساتھ آرام کر رہے ہیں مدینہ شریف میں، تینوں کس وجہ سے گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ بھوک سے. کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب تمام آزمائشوں کی وجہ سے ہر چیز، ہر قوم نے ان سے قطع تعلقی کر لی تھی، تو ان کے پاس کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی. مدینہ شریف کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تینوں پھر جاتے ہیں ایک انصاری کے گھر. آپ سب کے علم میں ہے کہ انصار اور مہاجر وہ 2 طبقے تھے. انصار کون تھے؟ جو رہتے تھے، ہاں، جنہوں نے جب ہجرت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر تھے، اور جنہوں نے مدینہ شریف کے جو مکین تھے، جو رہنے والے تھے، جنہوں نے مہاجروں کی مدد کی، وہ انصار تھے. ان کا نام ہی انصاری اس لیے پڑا کیوں، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. تو انہوں نے مدد کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مہاجرین کی. تو ایک انصاری کے گھر وہ گئے، اور اس وقت جب وہ گئے تو گھر کے جو صاحب خانہ تھے، وہ صحابی اس وقت موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی، ان کی وائف تھی گھر پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ خوشی سے ان کے ٹھکانے نہیں تھے کہ میرے گھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 خلفاء آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاوند کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، میٹھا پانی لینے گئے ہیں. تو تھوڑی دیر میں وہ آ بھی گئے. جو صاحب خانہ تھے، جو صحاب رسول انصاری تھے، وہ آ بھی گئے. جب وہ آئے تو ان کے بھی خوشی کے ٹھکانے نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جن کے گھر پر آج سرور کائنات موجود ہے اور ان کے ساتھ ان کے 2 خلفاء موجود ہیں. تو دیکھیے وہ ان کا جذبہ تھا، خوشی سے ان کے ٹھکانے نہیں. تو انہوں نے، اور وہ تھوڑے تھے، ان کے پاس مال دولت تھی، تو ان کے پاس ایک کھجور کا پیڑ بھی تھا. تو انہوں نے کھجور لایا، کھجور پیش کیا. پھر پھر انہوں نے ایک بکری بھی ذبح کی. پھر انہوں نے گوشت بھی تناول فرمایا. پھر میٹھا پانی بھی پیا اور سیر ہوئے، یعنی کہ they were satisfied. پھر جب وہ نکلے وہاں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ جو چیزیں ابھی تم نے تناول کی ہیں، تمہیں ان کی پوچھ ہوگی. یہ نعمت ہے جو تمہیں ابھی نوازا گیا، یہ کھجور، یہ بکری کا گوشت اور یہ میٹھا پانی، یہ ان نعمتوں کا پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا پوچھا جائے گا. تو دیکھیں، جب یہ تصور ہے سرور کائنات اور خلفاء سے یہ بات کی جا رہی ہے، تو آپ کو اور ہمارا کیا کہنا؟ ہم کتنی نعمتوں کو استعمال کر لیتے اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ اس کا ہم شکر ادا کریں. ہم تو بھول ہی جاتے ہیں، ہم تو نعمتوں کو استعمال کر کے باقاعدہ بھول جاتے ہیں، اور ہمیں صرف یاد رہتی ہیں کون سی چیزیں؟ شکایتیں، اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنے مشکلات. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صبح اٹھنے کا بھی شعور دیا، ہم آنکھ سے دیکھ بھی سک رہے تھے، ہمیں وضو کرنے کے لیے اللہ نے اوزار بھی عطا کیے، اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے ہاتھ بھی دیا ہے، اگر ہم اس کا ذائقہ چکھ رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک زبان بھی دی ہے، اگر اس کو ہم ڈائجسٹ کر پا رہے ہیں تو ہمارے انٹرنل آرگنز بھی الحمدللہ صحیح سے کام کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں قوت بھی اس کھانے کے ذریعے دی. ورنہ آپ ان کا تصور کریں کہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے تو انسان اتنے بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا، کھانے کا ٹائم نہیں، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھائی میرے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو انسان ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، ہضم ہی نہیں کر پاتا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جس عمر میں ہے، جس حصے سے گزر رہا ہے، انسان کو بہت ہی زیادہ اپنے ذہن کو حاضر کر کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں تو کانپ جاتی ہوں جب لوگ دسترخوان سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا آج بھی وہی کھانا میرا جو کل ملا تھا. ایسے ہیں لوگ، آج بھی وہی ہے جو کل ملا تھا. یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے.
اچھا آج بہت نمک تھا تو آج بہت یہ تیز تھا، لیکن سب سے مجھے برا لگتا ہے جو کہتے ہیں آج بھی وہی ہے جو کل تھا. یعنی کہ یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ کھانا بھی ہے دسترخوان پر، یہ شکایت ہے کہ بھائی میرا دل بھر گیا اس کھانے سے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو اسی لیے ہمیں یہ واقعہ یاد، میں تو اس واقعے کو یاد کرتی ہوں، اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں یعنی کھجور، ہم بھی روزہ کھولتے ہیں نا کھجور سے، ہم بھی پانی پیتے ہیں، میٹھا پانی ہمیں بھی الحمدللہ میسر ہے، اور ہم تو نہ جانے کتنی نعمتیں ہمیں روز ملتی ہیں افطاریوں میں اور کھانوں میں. کیا ہم یاد کرتے ہیں ان کو؟ ہمیں اس ہر کی پوچھ ہوگی. اللہ نے تمہیں دیا، تم نے شکر الحمدللہ کہا تھا. اس لیے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے، کھانا کھاؤ شکر الحمدللہ بولو کہ تمہیں کس نے عطا کیا یہ نعمت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر نعمت کو ہم یاد کر کے. اور دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کیوں بلا دی جاتی ہے. ہم تو عام لوگ ہیں نا، ہمیں صرف اس لیے بلا دی جاتی ہے تاکہ ہم نعمت کو یاد رکھیں، کیونکہ جب وہ بلا ہٹتی ہے نا تب نعمت کا بہت شکر ہوتا ہے، بہت فوراً یاد آ جاتی ہے. جب وہ بلا ہٹتی ہے تب اس نعمت کی بہت قدر ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی یہ نعمت ہے، شکر الحمدللہ کی یہ نعمت ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے پھر ہم بے حس ہو جاتے ہیں، پھر ایک بلا آتی ہے. تو یہ تمام بلائیں نا، it's like a slap in the face. Wake up and smell the coffee. That's what it is for people like us really. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بلائیں ایک طرح سے ایک ویک اپ کال، ایک الارم بجتا ہے، گھنٹی بجتی ہے نا، الارم، ویک اپ. ہاں یہ نعمت بھی ہے، بہت جزاک اللہ، تھینک یو، الحمدللہ یہ نعمت بھی ہے ہمارے لیے کہ اس کو ہم یاد کر لیں. تو اب اس کا ورڈ میننگ پڑھ لیتے ہیں. الہاکم کہ تم غافل ہو، التکاثر کس وجہ سے؟ تمہارے ہوس کی وجہ سے، مال کی ہوس کی وجہ سے، حتی جب تک زرتم تم پہنچو گے، تم زیارت کرو گے، تم یعنی کہ پہنچو گے اپنے مٹی تک، المقابر اپنے قبر تک. کلا، میں نے کہا نا کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں اور ہرگز ہاں، یعنی کہ تاکید کے حوالے سے. سوفا آنے والا، سون جلدی آئے گا. تعلمون تمہیں اندازہ ہو جائے گا، تم جان جاؤ گے. ثم پھر، لو اگر، علم یعنی کہ نالج، الیقین یقین والا علم، لترون بے شک، یہ جو لام ہے نا لام التاکید ہے، تم دیکھ لو گے. کیا دیکھ لو گے؟ الجحیم جہنم کو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. عین نظر آن یعنی کہ دیکھنے کے حوالے سے. لتسألن پھر یہ لام التاکید ہے کس چیز کے لیے؟ کہ تم سے سوال کیا جائے گا. یومئذ اس دن، کس یعنی کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے یوم دن، یومئذ اس دن. عن کس چیز کے بارے میں؟ النعیم جو تمام نعمتیں تمہیں عطا کی گئی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی نعمتوں پر ہماری نظر رہیں اور ہماری بلاؤں سے ہماری نظر ہٹ جائیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں نا ہماری نظر ان کی بلاؤں پر ہو اور ان کی نعمتوں سے ہماری نظر ہٹ جائے تو ہم بہت سکون میں رہیں گے. اکثر کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اپنی بلائیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دوسروں کی بلائیں ہمیں کیوں نظر آئیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. کوئی کسی ہاں ایگزیکٹلی اپنی نعمت پر شکر کریں اور دوسروں کی بلاؤں کے لیے ان کے لیے ہم دعا کریں. اس لیے ہمیں یہ تصور ہونا چاہیے، نہ کہ الٹا تصور کہ اپنے بلاؤں کو صرف دیکھ رہے ہیں اس سے ہم کیا کر رہے ہیں شکایت، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں اس سے کیا کر رہے ہیں حسد. دیکھا نا اس سے شکایت اور حسد آتا ہے. اور جو دوسرا پیٹرن ہے کہ اپنی نعمت دوسروں کی بلا سے شکر، اور دوسروں کے لیے پھر ہمیں ہمدردی آتی ہے اور دوسروں کے لیے دعا کا جذبہ ابھرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تو آپ سب کو خوش آمدید ایک بار پھر ہمارے ICRC کے رمضان کلاس میں. اور اس وقت ہم جو ہماری نیت ہے 40 رمضان کے حوالے سے احادیث مبارکہ پڑھنے کی، تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں. تو آج کی جو پہلی حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی یاد دہانی ہو جائے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اور اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. اور اس میں سے کون گزرے گا؟ جو روزے دار ہیں. تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے بات کی تھی نا گزشتہ تفاسیر میں کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ اعمال سے منسلک ہو جاتے ہیں، کچھ اہل نماز ہو جاتے ہیں، کچھ اہل روزہ ہو جاتے ہیں. ہم نے پچھلی نشست میں بھی پڑھا تھا کہ جب قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے، جب حساب کتاب ہو جائے گا
تو اشتات ہم نے پڑھا تھا نا، اشتات کہ وہ مختلف گروپس میں اپنے اعمال کے حوالے سے مانے جائیں گے. کچھ اہل نماز ہیں، کچھ اہل روزہ ہیں. تو جو اہل روزہ ہیں یعنی کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی جو بہت سارے روزے رکھتے ہیں، جو ہم نے گزشتہ ابھی محفل میں بھی پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کا جو روزہ تھا، کون سا روزہ تھا وہ؟ ایام بیس کا جو روزہ، 13، 14، 15 کا جو روزہ، جو لوگ وہ کثرت سے رکھتے ہیں، جو پیر اور جمعرات کا روزہ کثرت سے رکھتے ہیں، اور بھی جو مختلف نوافل روزے ہیں، محرم کے ہیں اور شعبان کے ہیں، رجب کے ہیں، جو مختلف روزوں کو رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے ان کے لیے یہ عمل ہو جاتا ہے، نفل روزوں کا ان کی کثرت رہتی ہے پورے سال. ہاں، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ریان کے دروازے سے گزریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شمار کرے، آمین. کے بارے میں بات ہوئی ہے، کون سے لیول کے روزے کی بات ہوئی؟ تقویٰ والے روزدار ہیں کہ؟ یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ روزے کے بھی 3 لیولز ہیں نا، کہ جو جنہوں نے صرف بنیادی روزہ رکھا کہ کھانا پینا اور تعلقات سے اپنے آپ کو روک لیا، پھر جنہوں نے کان کا بھی روزہ رکھا، آنکھ کا بھی روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھا، یعنی کہ جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھا، اور پھر جو آخری لیول پر ہے. تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں یہ پھر اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اللہ نے ایک نظام آپ کو دے دیا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ ڈیسائیڈز. اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ ہی اس بات. اور دیکھیے یہ ہر چیز پر لاگو ہے. ہمیں اس بات سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے کہ بھائی ہم اس سے ہمیں جنت مل ہی جائے گی، یا ہم یہ کریں گے تو یہ ہو ہی جائے گا. یہ ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس لیول پر ہیں. اگر 3 لیول بتائے بھی گئے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کون سے لیول پر ہیں. وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی پھر اس کا معیار تعین کرے گا. اچھا، اگلی جو 2 احادیث مبارکہ ہیں، یہ کیونکہ ہم نے بہت ذکر کیا گزشتہ صورتوں میں بھی جہنم کا بہت ذکر ہوا، آج بھی جہنم کا بہت ذکر ہوا، تو یہ احادیث مبارکہ ہم لوگوں کے لیے تسلی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ماہ رمضان ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ بھی رکھا اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پر رکھے گا. ایک روزہ بھی رکھا اللہ کے واسطے، اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر ہے. جس نے روزہ رکھا اللہ کے واسطے، یہ بہت ضروری ہے کہ فی سبیل اللہ، آپ نے اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تو اللہ آپ کے چہرے کو، ہمارے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پر رکھے گا. اب دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، یہ آپ لوگ جو فزکس وغیرہ پڑھتے ہو، 70 سال. اب سال از اے یونٹ آف واٹ؟ ٹائم اور اسپیس. It is a unit of time, right? Years is a unit of time. But we are saying, حدیث کیا کہہ رہا ہے کہ 70 سال کی دوری is a unit of space. تو یہ کیا بات ہوئی؟ The time taken to travel. اس لیے آپ دیکھیں ہم لوگ یہ بھی فزکس میں کہا جاتا ہے نا کہ such and such galaxy is so many light years away. جبکہ year is a unit of time and distance, light years away is a unit of distance. So it is the time that light takes to travel that much, jitna the amount of distance light will travel in that amount of time, that is the distance that is meant. سمجھ آئی؟ دس از ہم اللہ کے لیے مطلب رکھیں گے تو کہ ہم کو نیت بھی اسی ویسی کرنا ہے کہ آتا میں نے روزہ تیرے لیے رکھا. ہاں بالکل، وہ تو نیت تو ہے. دیکھیے ہاں اور دیکھیں نیت کی یہ 70 سال کی دوری پر کس طرح سے چلنے والی. دیکھیے جب بھی ذکر ہے نا تو ہمیشہ اعتدال کی بات آتی ہے. ہمیشہ اٹ از آلویز ٹیکن دا نارمل واک. ہاں ہمیشہ جو اس دن وہ بھی بات ہوئی تھی 50 آیتس کی، وہ بھی میڈیم کا. اٹ از نیور دا فاسٹسٹ، اٹ از نیور دا سلویسٹ، اٹ از آلویز دا نارمل، جس کو ایک ہم نارمل. اب ہم تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم بہت تیز تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم بہت سلو تلاوت کرتے ہیں، آرام آرام سے تلاوت. اس میں بھی 70 سال کی اگر دوری ہے تو پھر وہ ایک نارمل سا، اگر نارمل سا انسان چلے گا یا نارمل سا گھوڑا دوڑے گا تو جو ڈسٹینس کور ہوگا. اب دیکھیں اب اللہ کو جس کو جو دینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کو بہت دوری دینا ہے تو وہ چلنے والی دوری کر دے گا، جس کو تھوڑا سا اور قریب کرنا ہے تو وہ دوڑنے والا گھوڑا دے دے گا. وہ تو اللہ، دیکھیں اللہ نے ہمیشہ ایک اپنے لیے رکھا ہے کہ اللہ کو کہاں پر کیا کرنا ہے. لیکن ایک جنرل رول ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم
70 साल की दूरी पर हम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जहन्नम की आग से। अब अगली जो तीसरी जो हदीस है, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और ये भी इसी हवाले से है कि जिस शख्स ने एक भी रोज़ा रखा अल्लाह के लिए, अल्लाह उसके और जहन्नम के बीच इतनी दूरी कर देगा जितना ज़मीन और आसमान के बीच है। और आसमान में भी जहाँ जिक्र है इसमें जन्नत का, यानी कि ज़मीन और जन्नत के बीच जितना फासला है उतनी ही फासला अल्लाह ताला हमारे और जहन्नम के बीच कर देगा जिसने एक भी रोज़ा रखा अल्लाह के वास्ते। तो ये भी देखिए इन लोगों के लिए है जो लोग आज भी, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हैं मुसलमान जो रोज़ा नहीं रखते। हम और आप माशाल्लाह अच्छे लोगों में हमारा उठना बैठना होता है तो हम सब रोज़ा रखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत मुसलमान हैं जो रोज़ा नहीं रखते। तो उनको इन तरह की उनको हदीसें बतानी चाहिए कि अल्लाह ताला कितना अजर देता है, कितना हमें जहन्नम की आग से हिफाजत होती है कि अगर हम एक रोज़ा रख लें अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के लिए। और ये भी गुज़िश्ता महफिल में बात हो रही थी ना कि जिसने एक रोज़ा रखा उसके लिए हर एक रोज़े पर एक याकूत का महल बन जाता है, उसके लिए अ पैलेस ऑफ रूबी। उसके लिए एक ये भी महल बनता है जिसमें 100 दरवाजे होते हैं सोने के, 100 डोर्स ऑफ गोल्ड। हम तलब करते हैं अल्लाह में, तो यहाँ हम देते ना, हम ये एप्लीकेशन करते कि हमें ये घर मिल जाए, फ्री हाउसिंग का कितना एप्लीकेशन भर रहे होते हैं, ये हम यहाँ भी हाउसिंग मिल जाए, वहाँ भी हाउसिंग मिल जाए। हमें जो जन्नत की हाउसिंग चाहिए, और हाउसिंग क्या, वहाँ तो पैलेस मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन क्या है शर्त कि हम अल्लाह वास्ते आमाल कर लें, हम उसकी तैयारी कर लें। और ये भी बताया गया है कि जिसने रमज़ान की रात में अल्लाह की इबादत की तो हर सजदे पर 1700 नेकियां लिखी जाती हैं, 1700। रमज़ान की रातों में जो हम इबादत करते हैं, जो हम सजदे करते हैं, तरावियों के हैं, क़यामुल लैल का है, तहज्जुद का है, फ़राइज़ के हैं, जितने भी हम सजदे करते हैं हर सजदे पर हमें 1700 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला हमें उसमें शुमार करे। और जो आखिरी हदीस है आज के लिए, क्योंकि अभी देखें समर वेकेशंस आ रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करेंगे और रमज़ान के दौरान भी लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये हदीस बहुत फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करेंगे। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र करने के वक्त, मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ, तमाम अहादीस का मफ़हूम ही पेश किया जा रहा है, कोई लफ्ज़ी अहादीस नहीं पेश की जा रही, कि सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कि मैं जब सफ़र करता हूँ तो मैं अपने आप में ये क़ुव्वत पाता हूँ कि मैं रोज़ा रख लूँ, तो क्या अगर मैं रोज़ा रखूँगा इस हालत में तो क्या मुझ पर कोई गुनाह सरजद होगा? क्योंकि कुरान पाक में क्या आया है कि जो सफ़र में हो और जो बीमार हो रोज़ा ना रखें। तो साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर मैं क़ुव्वत पाता हूँ अपने आप में सफ़र के दौरान रोज़ा रखने का, तो अगर मैं रख लूँ तो क्या मुझ पर गुनाह सरजद होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से एक रुख्सा है, एक रुख्सत है, एक आपके लिए एक कंसेशन है, एक तोहफा है, एक आपको एक रियायत है। तो जिसने इस रियायत को कबूल कर लिया उसने अच्छा किया, लेकिन जिसको रोज़े से मोहब्बत है और वो रोज़ा रख भी ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अक्सर मुझे याद है बचपन में हम चाहते थे रोज़ा रखना, तो हमें बताया जाता था नहीं रोज़ा नहीं रखो, सफ़र में गुनाह पड़ेगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं। अगर आप, क्योंकि देखिए आज का सफ़र कितना आसान होता है, आप आज बैठे हैं, आप 4 घंटे में किसी दूसरे मुल्क पे पहुंच जाएंगे, तो क्या आप रोज़ा को तोड़ देंगे? हाँ, इसमें बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि क्या देखा जाता है, जहां आप पहुंचे आपको वहां के तमाम अहकाम को लेना है। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ से चले, आप हिंदुस्तान गए, अब ज़ाहिर हिंदुस्तान का टाइम 2.5 घंटा आपसे आगे है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ का रोज़ा तो आप यहीं के रोज़े से आप इफ्तार करेंगे, नहीं। अगर आप यहाँ आप चले हैं, हाँ, तो आप वहाँ के रोज़े से आप इफ्तारी करेंगे। और सेम, हाँ एग्जैक्टली। और इवन ईद, अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा मैंने रोज़ा यहाँ से शुरू किया था, अब मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ एक रोज़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैं ईद यहाँ के हवाले से करूँ या वहाँ के हवाले से करूँ, नहीं। हाँ, तो फिर वो नफिल में जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर इंसान 31 दिन का रोज़ा का रमज़ान तो नहीं होता। तो आपने अगर 31 दिन बन जाते हैं रोज़े के रमज़ान के, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे थे, आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ फिर भी रोज़े का दिन है, तो वो आपका नफिल में शुमार हो जाएगा। लेकिन आप ईद उसी दिन उसी मुल्क का करेंगे जहां आप हैं।
ٹھیک ہے. تو نماز بھی آپ وہیں کی پڑھیں گے, روزہ بھی وہیں کا رکھیں گے, آپ جہاں ہیں وہیں کے تمام احکامات کو آپ بجا لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ روزے رکھوا لے جو واقعی اس کے لیے ہوں. اور اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے کہ ہر عمل کا اجر اللہ دیتا ہے ناپ تول کے, لیکن جو روزے کا عمل ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو دیتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے جو واقعی باب ریان سے گزرنے والوں میں سے اللہ ہمیں شمار کرے. اور اللہ تعالیٰ اس عشر مغفرت میں ہماری اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اور تمام امت مسلمہ پر جہاں پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمام ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم حاصل کرتے علم اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ وہی علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے نافع ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں منفی علم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہاں پر ہمارے ملنے اور بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب کے علم میں, سب کے روحانیت میں, سب کے درجات میں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے. سب کو اللہ ہر بلا سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگان دین, اپنے علماء کرام سے منسلک رکھے اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ اس دنیا سے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے, ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اور آخرت کے تمام جو مراحل اللہ تعالیٰ بخوبی, برزخ کے بھی اور آخرت کے تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے گزار دے. اور پل صراط پر اللہ تعالیٰ ہمیں بجلی کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں گزار دے. میزان پر ہمارے جو ترازو ہیں وہ بھاری ترازو ہوں ہمارے, اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں شمار کرے تو ہمیں بھی اللہ علیہ بلا میں شمار کرے, تاکہ ہمیں بے حساب نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں عطا کرے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جب دم واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ.